میں یہ کہتا ہوتا ہوں سب سے کہ مولانا جب گھر آتے ہیں تو وہ مولانا اٹ سیلف جو ان کی وہ پرسنالٹی ہے، مقام ہے، وہ گھر سے باہر چھوڑ دیتے ہیں. جب وہ گھر میں آتے ہیں تو ایک فادر ہوتے ہیں. اتنی رسپیکٹ میں نے مولانا کو دنیا میں ہم نے اپنی والدہ کی کرتے دیکھا ہے، اتنی وہ کسی کی بھی نہیں کرتے. ہو کیا رہا ہے، ماں باپ جو ہیں وہ ان کے اندر وہ چیز ختم ہو گئی ہے کہ یار بچوں کو ہم نے پیار سے ان کی تربیت کرنی ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، تربیت بھی کرنی ہے اور کرنی بھی ڈنڈے سے. باپ آئے گا گھر میں، آئے گا باہر سے، سارا دن کا مسائل دے آتے ہی سب سے پہلے بچوں پہ چڑھائی کرے گا. والدہ ہے تو وہ چھوٹی چھوٹی بات پہ بچوں سے ضد لگا کے بیٹھ جائے گی. بالکل بالکل. اللہ کہتا ہے میں نے سکون رکھا ہے اپنے ذکر میں. تو وہ سوشل میڈیا میں، وہ انسٹاگرام میں، وہ فیس بک میں، وہ یوٹیوب میں، وہ ولاگس میں ہمیں کیسے ملے گا؟ اگر آپ مجھے کہنا کہ مولانا نے کسی ایک چیز پہ آپ پہ محنت کی ہو، وہ بتائیں کیا ہے، ون لائنر، تو میں آپ کو یہی کہوں گا ڈاکٹر صاحب کہ مولانا نے سب سے زیادہ ہم پہ جو محنت کی وہ اچھے اخلاق پہ کی. آپ بچے کو کہیں کہ بیٹا پیار سے بات کرنی ہے اور ادھر آپ مڑ کے والدہ کو، اسی کی والدہ کو آپ ڈانٹ کے کچھ کہہ رہے ہیں، تو پھر تو بچہ نہیں سیکھے گا نا. وہ کہے گا اچھا طریقہ یہ بات کرنے کا، تو ہم تو یہی سیکھیں گے. جی بالکل بالکل. میں لٹرلی دیکھیں کیمرے پہ بیٹھ کے اس چیز کو کہہ رہا ہوں کہ ہمیں بھائی کے حادثے نے اگر ہیل کیا نا جی، اس میں بہت بڑا کردار میڈیسن کا تھا. تو دس از اے ویری امپورٹنٹ میسج فار یو آل کہ اگر ہمیں کوئی مسئلہ ہے، کوئی چیز ہے، آپ اس کو شیئر کریں تاکہ آپ کی وجہ سے کسی کی جان بچتی ہے تو آپ نے انسانیت کی جان بچائی ہے. یہ بہت ضروری ہے. محنت کرو، سب کچھ کرو، حق حلال صحیح صراط مستقیم پہ چلو، لیکن دل مت لگاؤ کیونکہ یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے. کبھی بھی دیکھیں کسی ٹائم پہ، کسی لمحے میں ہمارا بلاوا بھی آ جائے گا. میں کہتا ہوں کہ اللہ، تقدیر تو آپ نے لکھ دی ہے، لیکن پلیز اللہ ایسے حادثے سے بچانا لوگوں کو، کسی کے گھر جوان موت نہ ہو، کہ وہ جوان موت ہونا، سڈن ہونا. تو اب یہ دعا ہے میرے لیے، میں سب کے لیے مانگتا ہوں، پوری امت کے لیے مانگتا ہوں. حدیث مبارکہ ہے کہ تمہارا اپنے بھائی کے لیے مسکرانا صدقہ. کیا ہی پیارا مسلمان ہے، کیا ہی زبردست مسلمان ہے. یا رسول اللہ کون؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے لوگ محفوظ ہیں. اچھا، آج کا پوڈ کاسٹ ایک ایسی شخصیت کے ساتھ ہے جو کہ کوئی عام شخص نہیں ہے. یہ ایک ایسے ینگ عالم ہے جو ایک ایسے سفر پہ ایک ایسے سفر میں ہے جن سے ہم ان سے بہت کچھ سیکھیں گے، اور ایسا روحانی سفر ہے اور کسی تعارف کے محتاج نہیں. مولانا طارق جمیل کے بیٹے، ان کے صاحبزادے مولانا یوسف جمیل. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ آج آپ آئے. اور بہت سے ایسے سوال ہیں جو لوگ آپ سے پوچھنا بھی چاہتے ہیں، اور آپ سے فیملی ریلیٹڈ اور آپ کے والد صاحب ریلیٹڈ جو ہم پوچھیں گے. اور کافی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو لوگوں کے دلوں کی باتیں ہوتی ہیں، وہ ہم آج آپ سے پوچھیں گے. بالکل. اچھا، سب سے پہلے تو ایک آپ کو پتہ ہے، ایک ایز اے فادر آپ ہمیں ایک اچھا سا اوور ویو دیں گے کہ مولانا طارق جمیل صاحب جو ایک ایسی پرسنالٹی ہے جن کو لوگ لک فارورڈ کرتے ہیں، ان سے سیکھنا چاہتے ہیں، ان کی باتیں، ان کے لیکچرز ہر عمر کے لوگ بہت شوق سے دیکھتے ہیں. آپ بتائیں ایز اے فادر وہ کیسے فادر تھے، اور یہ تمام یہ جو باتیں آپ بتائیں گے آج کل کے والدین کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوگی. جی بالکل ڈاکٹر صاحبہ، میں بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگ جو لوگوں کے لیے رہنما بن جاتے ہیں، ان کی گھر کی لائف سامنے آنی چاہیے. یس ایگزیکٹلی. اور بیٹا ہونے کے ناطے شاید وہ اس سے بہتر کوئی ایکسپلین بھی نہیں کر سکتا. دیکھیے میرا یہ ماننا ہے ڈاکٹر صاحبہ کہ باپ جو ہوتا ہے نا جی، والد آپ کا، وہ آپ کے لیے یا تو ہیرو ہے یا ویلن ہے. اچھا، اس کا کیا مطلب؟ اگر آپ کے والد کا رویہ آپ کے ساتھ بیہیویئر اچھا ہے تو وہ آپ کا رول ماڈل بھی ہے اور آپ کا ہیرو بھی ہے. جب ہیرو ہوگا تو آپ اس کو خود بخود رول ماڈل بنا لیں گے. بالکل. جیسے عام دنیا میں ہوتا ہے، ہیروز کو لوگ رول ماڈل بناتے ہیں. لیکن خدا نہ خواستہ جو بدقسمتی سے اگر بیہیویئر اچھا نہیں ہے تو وہی والد آپ کے دماغ میں، آپ کے لاشعور میں آپ کے لیے ویلن بن جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک باپ اور بچوں میں ایک دوری پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور ایک اسپیشل ایج آتی ہے ٹین ایجز، اس میں آگے کنفلکٹس بنتے ہیں. وہ تو کنفلکٹس سب ہوتے سے ہیں. زیادہ کروشل سٹیج ہے. ایک بہت گھر کا ماحول، پورا انوائرمنٹ انتہائی ٹینس اور خراب ہو جاتا ہے. تو میں مولانا کی طرف آؤں گا کہ مولانا نے ہمارے لیے ہیرو کا رول پلے کیا. میں یہ کہتا ہوتا ہوں سب سے کہ مولانا جب گھر آتے ہیں تو وہ مولانا
اٹ سیلف جو ان کی وہ پرسنالٹی ہے, مقام ہے, وہ گھر سے باہر چھوڑ دیتے ہیں. جب وہ گھر میں آتے ہیں تو ایک فادر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس بات سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کا بیہیویئر کیسا ہے, کہ ہمیں گھر میں کبھی ٹینشن نہیں ہوئی کہ مولانا آرام کر رہے ہیں, مولانا کھا رہے ہیں, مولانا یہ کر رہے ہیں, مولانا وہ کر رہے ہیں. آپ ان کو گھر میں کیا کہہ کے مخاطب کرتے ہیں ہاں, بچے؟ یہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. یہ ہم بابا کہتے ہیں. ہمارا فیملی میں نا باپ کو, والد کو جیسے ہوتا ہے, کوئی ابو کہتا ہے, کوئی ابا کہتا ہے, کوئی ڈیڈی, مختلف الفاظ ہیں. ہماری فیملی میں بابا چلتا ہے تو ہم بابا کہتے ہیں. اور ماشاءاللہ ہم بہت کمفرٹیبل رہتے ہیں, اور مولانا بہت کمفرٹیبل رکھتے ہیں. وہ اس چیز کا احساس نہیں ہونے دیتے گھر میں کہ وہ کوئی بہت بڑی شخصیت ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ان کے اس بیہیویئر کی وجہ سے کہیں ٹوٹا پوٹا ہم بھی ان کی لائن پہ آج چل رہے ہیں, یا ان کو فالو کر رہے ہیں. جو چیز پیار سے کی جا سکتی ہے امپلیمنٹ, وہ سختی اور غصے سے امپلیمنٹ نہیں کی جا سکتی. آج کل ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے اسٹریس لفظ ایک ایسا لفظ ہے جو کہ ہر چھوٹے سے بچے کے منہ پہ بھی ہے. تو آج کل کے جو والد صاحب ہوتے ہیں یا گھر کا سربراہ ہوتا ہے, وہ گھر میں بھی ٹینشن لے کر آنا, غصہ کرنا, تو وہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں نا, وہ ایک فیملی پہ ایک نیگیٹو اثر ڈالتا ہے. تو یہ ایک بہت آپ نے اچھی مثال دی کہ گھر میں بی یور رول ماڈل. اور اچھا ہوتا بھی اکثر یہ کہ فادرس چاہتے ہوتے ہیں بچے بالکل زبردست ہو جائیں, اور وہ اس وجہ سے سختی بھی کرتے ہیں, غصہ بھی کرتے ہیں. لیکن آئی تھنک پرسنلی کہ اگر فالو اچھا کیا جائے, جو بچے دیکھ کے سیکھتے ہیں نا, وہ لیکچروں سے نہیں سیکھتے. تو وہ گھر میں ایک مثال ہونا بہت ضروری ہے. مولانا صاحب, ہاؤ از ہی مولانا صاحب ایز اے ہسبینڈ؟ یہ میں ایک تمام خواتین جو دیکھ رہی ہیں, اکثر ہوتا ہے کہ مذہبی گھرانے میں کہ وہ خواتین پروگریسو کیسے ہوتی ہیں, وہ خواتین کیسے آگے بڑھتی ہیں, اس کے بارے میں آپ ایکسپلین کریں. آپ نے بہت اچھا سوال کیا ڈاکٹر صاحب. دیکھیے میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ ہمیشہ دنیا میں اللہ نے کوئی بھی چیز جو ڈیولپ ہوتی ہے نا جی, تو ایٹ لیسٹ اس کے 2 انگریڈینٹس تو ہوتے ہی ہیں. کوئی اگر ہم چیز بنانے جائیں, لیٹ سے کپڑے کو لے لیں تو 2 دھاگے ہوتے ہیں نا جی. تو یا یوں کہہ لیں کہ ہر تصویر کے جیسے یہ مثال 2 رخ ہوتے ہیں. تو مولانا صاحب تصویر کا ایک رخ ہے, اور میری والدہ محترمہ دوسرا رخ ہے. اور ان کے اس جرنی کے اندر جتنا مولانا کی قربانی ہے یا سیکریفائسز ہیں, اتنی میری والدہ کی ہیں. اچھا, اب وہ یہ سارے سیکریفائسز انہوں نے کیسے کیے؟ ایک وجہ سے کہ جتنی رسپیکٹ دنیا میں نے, دنیا کا لفظ دیکھیں میں یوز کر رہا ہوں, جتنی رسپیکٹ میں نے مولانا کو دنیا میں ہم نے اپنی والدہ کی کرتے دیکھا ہے, اتنی وہ کسی کی بھی نہیں کرتے. That is beautiful. That is beautiful. کہ انہوں نے اتنا تھینک فل رہتے ہیں اپنی ہماری والدہ کے ساتھ, اپنی مسز کے ساتھ, اور اتنا زیادہ. دیکھیں ہم نے کبھی جھگڑا ہوتے دیکھے, ہم واللہ میں دیکھیں کیمرے پہ بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں, ہم نے کبھی گھر میں جھگڑا ہوتے دیکھا ہی نہیں ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یار میاں بیوی یا ماں باپ کا جھگڑا ہوتا ہے آپس میں. تو مولانا نے تو ایک ایگزامپل سیٹ کی. یعنی میں نے آپ سے کہا نا کہ والد ہیرو ہوتا ہے, اب وہ ان کا ایک بیہیویئر ہمارے ساتھ تھا اور ایک والدہ کے ساتھ تھا, تو وہ ہمارے لیے رول ماڈل بن رہا تھا کہ اچھا ماں کے ساتھ نہیں لاشعور میں کہ یار ایسا رویہ کرنا. زبردست. تو وہ پھر آپ کو پتہ ہے جی ایسے ریلیشن کا کیا نتیجہ نکلے گا کہ پیار ہی پیار, محبت ہی محبت. ایسا ہی ہے. اور وہ اکثر ایک کہاوت مشہور ہے, ایک کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. میں یہ کہتا ہوں جی بالکل اس کہاوت کے پیچھے جو مثال ہے وہ میں نے اپنے ماں باپ کو دیکھا ہے. دیٹ از بیوٹیفل. اور آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح پیرنٹس ایز اے ٹیم ورک اگر کام کریں, یونٹی کے ساتھ, اتحاد کے ساتھ, تو وہ بچوں کے لیے فیملی میں ایک بہت اچھی مثال ہوتی ہے. آپ ہمارے سامنے, آپ کی فیملی, ان کے بچے سارے ہمارے سامنے, گریٹ ایگزامپل. اچھا بات اس طرف یاد کی کرتے ہیں کہ آج کل کے بچوں میں کو پتہ ہے جہاں پہ ڈسٹریکشنز بہت زیادہ ہوتی ہیں, آپ فورس نہیں کر سکتے بچوں کو. بالکل. تو کس طرح بچوں کو بغیر جبر کیے پیار محبت سے اسلام کی طرف لے کر آیا جائے, کیونکہ یہ جو معاشرہ ہے نا, اگر گھر سے تربیت بچوں کو اسٹریٹ لائن پہ چلنے کی ملتی ہیں تو چاہے اسکول یونیورسٹی سے جیسا بھی انفلوئنس آ رہا ہو تو وہ ان کو پھر فرق نہیں پڑتا. اس بارے میں ذرا روشنی ڈالیں. ہاں جی ڈاکٹر صاحب بڑا اچھا سوال کیا ہے. یہ سوال عموماً بہت زیادہ پوچھا بھی جاتا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ بہت جو سب سے بڑا نقصان تربیت کے اندر رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے نا جی, وہ بدقسمتی سے والدین کا اپنا رویہ ہے. اچھا آپ دیکھیں انسان دنیا کا, میں ایک مثال دینے لگا ہوں آپ کو, ایگزامپل, کہ جو چیز جتنی را میٹیریل ہوتا ہے اس کو فنش پروڈکٹ میں لانے میں اتنی محنت درکار ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے نا جی, یہ ایک عام سی بات ہے. بالکل.
اچھا، اب انسان وہ ذات ہے دنیا کی جو سب سے زیادہ مشکل را مٹیریل ہے، کیونکہ اشرف المخلوقات ہے بالکل نا بالکل بالکل اس کو را دیکھیں، مولانا نے مثال دیتے نا کہ کوئی بھی دنیا میں مخلوق پیدا ہوتی ہے اس کو پتہ ہوتا ہے میں نے کیا کرنا ہے، Yes. جانوروں کو پتہ ہوتا ہے، بالکل انسان سب سے را فارم میں پیدا ہوتا ہے. آپ تو ڈاکٹر ہیں، ہوں آپ اس چیز کو زیادہ سمجھ سکتی ہیں کہ ایک بچہ پیدا اس کو ابھی ایک کمرے میں بند کر دیں نا جی، 6 سال بعد نکالیں اس کو کچھ پتہ نہیں ہوگا میں ایسے کون ہوں، میں کیا ہوں، را فارم. بالکل تو جو جتنا را ہوتا ہے اس کو اتنے ہی پولائٹلی اس کے پروسیجرز، اس کی چیزوں کو اتنا ہی فنش پروڈکٹ بنانے میں آپ کو نفاست، پیار، محبت اختیار کرنا پڑتا ہے. بالکل مار دھاڑ سے آپ نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے نہیں کر ہو سکتے کیا رہا ہے، ماں باپ جو ہیں وہ ان کے اندر وہ چیز ختم ہو گئی ہے کہ یار بچوں کو ہم نے پیار سے ان کی تربیت کرنی ہے. بالکل وہ کہتے ہیں کہ نہیں، تربیت بھی کرنی ہے اور کرنی بھی ڈنڈے سے ہے. جبکہ ڈاکٹر صاحب میں عرض کرنا چاہوں گا کہ تربیت اور سختی ان کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں، بہت بڑا کنفلکٹ ہے. یس یس تو آج کا آپ دیکھ رہے ہیں ماں باپ اور بچوں کا جو ریلیشن ہے اس میں تربیت کیوں نکل گئی کہ ہر وقت ڈانٹ پڑ رہے ہیں بچوں کو، ڈانٹ پڑ رہی ہے، سختی کی جا رہی اچھا ہے. اپنے اسٹریسز بھی بچوں پہ نکالے جا رہے ہیں. جی، باپ آئے گا گھر میں، آئے گا باہر سے سارا دن کا مسائل دے آتی ہی سب سے پہلے بچوں پہ چڑھائی کرے گا. والدہ ہے تو وہ چھوٹی چھوٹی بات پہ بچوں سے ضد لگا کے بیٹھ جائے گی. بالکل بالکل بالکل. تو ماں باپ اور بچوں کا جو آپس کا لنک ہے نا جی، وہ بہت خراب ہو چکا، اس میں سے پیار نکل گیا. بالکل نکل چکا ہے. اس میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ مادیت دنیاوی بچے، ماں باپ بزی ہوتے ہیں، بچے موبائلز، آئی پیڈ، ٹی وی، یوٹیوب لگا کے رینڈم کنٹینٹ دیکھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے اندر جو اخلاقیات آنی چاہیے نا وہ نہیں آتی، ڈیفینیٹلی وہ نہیں آتی جو وہ گھر میں سیکھ سکتے ہیں. یہ آئی پرسنلی تھنک ہم لوگ اپنی لائف سے اگر یہ چیزیں نکال دیں نا اور بچے ماں باپ سے ہی سیکھیں، ماں باپ کے پاس بیٹھیں، بات کریں، ماں باپ بھی ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں، تو یہ تو بہت بہت چینج آئے گا سوسائٹی میں. ڈاکٹر صاحبہ دیکھیں، میں نے جیسے آپ سے عرض کیا کہ انسان جو ہے نا جی وہ انسان سے بنتا ہے. ایک میرا بڑا ذاتی سا انالیسز ہے جس کو میں اوپنلی کہتا ہوں کہ کوئی بھی غلط کہہ سکتا ہے، کوئی بھی چیلنج کر سکتا ہے. میں کہتا ہوں کہ والدین کے ذمے نا 3 پے ہیں، یا 3 آپ کہہ لیں سمجھنے کے لیے کہ 3 P والدین کے ذمے ہیں. اب اس کی میں وضاحت کرتا ہوں. نمبر 1 پیدائش، کہ والدین کے ذمے ہے پیدائش کا عمل، کہ ان سے اولاد پیدا ہو. نمبر 2 پرورش، کہ پرورش ان کے ذمے ہے. نمبر 3 پہ جو پے ہے وہ ہے پیار. اچھا، اب ان تینوں پے میں دیکھیں میں نے کہیں تربیت کا لفظ بولا ہے آپ؟ نہیں بولا. اگر یہ 3 چیز والدین کر لیں ڈاکٹر صاحبہ، تربیت خود بخود ہو جائے گی. اب میں اس کی آپ کو ایک تھوڑی سی آج کی مثال دیتا ہوں جو بہت زیادہ ہمارے لیے زندگی کا حصہ بن گئی ہے، کہ جاتے ہی جہاں بھی ہم نے پہنچنا ہے موبائل کو وائی فائی سے کنیکٹ کرنا ہے. ایسے ہی ہے نا، ہوٹل، ریسٹورینٹ، کہیں بھی، ایون ہاسپٹل میں چلے جائیں، انفیکٹ مسجد میں چلے جائیں تو ہم فوراً اپنی ڈیوائس کو وائی فائی سے کنیکٹ کرتے ہیں. جب والدین پر پیدا کیا، پرورش کی، پیار کریں گے تو کیا ہوگا؟ بچے آپ کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں گے، جیسے وائی فائی موبائل سے کنیکٹ ہو جاتا ہے. اچھا، اب جب کنیکٹ ہو گیا، مجھے بتائیں کوئی ڈیٹا آ رہا ہے نا ہمارے پاس، ٹرانسفر ہو رہا ہے، چیزیں بھیج رہی ہیں، واٹس ایپ، یہ وہ سب کچھ. اسی طرح جب یہ ماں باپ سے بچے کنیکٹ ہو جائیں گے، اب جو ماں باپ چاہتے ہیں نا وہ بچوں میں ٹرانسفر ہونا شروع ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے جی، یہ میں آپ کو آج کی پریکٹیکل مثال دے رہا ہوں. اس کا بالکل اپوزٹ سوچیں کہ لیٹ سے میرے پاس بھی آئی فون ہے، آپ کے پاس بھی آئی فون ہے اور لیٹسٹ ہے سب سے. آپ جو ہم نے انٹرنیٹ لگایا ہوا ہے وہ سمجھیں سیٹلائٹ انٹرنیٹ ہے دنیا کا، لیکن وائی فائی کنیکٹ نہیں ہے آپس میں. تو ہم جتنا مرضی زور لگا لیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا نا. اب موبائل کو ہم تھپڑ مار رہے ہیں کہ تمہارے اندر انٹرنیٹ نہیں آ رہا، وائی فائی کو تھپڑ مار رہے ہیں، کوئی فائدہ نہیں. کیا آسان کام کیا، کنیکٹ کر دیں. تو ڈاکٹر صاحبہ، ماں باپ کے ذمہ صرف بچوں کو اپنے سے کنیکٹ کرنا. تو کیا ہوگا، جو میں چاہتا ہوں نا اپنے اولاد سے، وہ خود بخود اس میں ٹرانسفر ہونا شروع ہو. یہ آپ نے بہت اچھی مثال دی. یہ وہ ایسی چیزیں جو مدرس بھی کھپتی رہتی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے میرا کامن کویشچن ہے، بات نہیں سنتے بچے، بات نہیں مانتے. تو وہی بات، ہم نے کنیکشن وہ ڈیولپ نہیں کیا، کنیکشن ہی نہیں ہے آپ کا. اچھا، بچے، پھر بچوں کو بچے سمجھنا ہے نا ڈاکٹر صاحبہ، یہ بڑا ایشو بن گیا ہے. ہم بچوں کو سمجھتے ہیں، میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ ہم چاہتے ہیں کہ یار ایک ولی اللہ سے کم ہمارا بچہ ہو ہی نا.
یہ پاسبل نہیں نہیں ہے. ہے نہیں ہے وہ بچہ ہی کیا جو تنگ نہ کرے ڈاکٹر صاحب, وہ بچہ ہی کیا جو شرارت نہ کرے. بالکل بالکل. ہمیں بچوں کی جو ان کی بچپن کی جو سب چیزیں ہیں نا جی, ان کو ٹالریٹ کرنا, برداشت کرنا اور ان کو پیار دینا. اللہ کی قسم میں کھا کے کہہ سکتا ہوں ڈاکٹر صاحب, تربیت کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. ڈیفینیٹلی یہی بات ہے, بالکل یہی بات ہے. آج کل کے ڈیجیٹل دور میں بہت ڈسٹریکشنز ہیں, تو ہمارے جو نوجوان ہیں وہ سکون ڈھونڈنے کے لیے بڑی غلط راہوں پہ چلے جاتے ہیں. جی. اصل میں سکون حاصل کرنے کا آپ طریقہ بتا دیں. ہاں دیکھیں ڈاکٹر صاحب, یہ تو میں کیا بتاؤں, میرے اللہ نے قرآن میں بتا دی. بالکل اتنی کلیئر کٹ اللہ کا ارشاد مبارک ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کہتا ہے میں نے سکون رکھا ہے اپنے ذکر میں. وہ سوشل میڈیا میں, وہ انسٹاگرام میں, وہ فیس بک میں, وہ یوٹیوب میں, وہ ولاگس میں ہمیں کیسے ملے؟ نہیں مل سکتا. تو میں, ہماری جتنی نوجوان جنریشن ہے, میری کیا اوقات ہے, میں ایک ادنا سا مسلمان, ادنا سا پاکستانی ہوں. میری ریکویسٹ ہے کہ اسی یوٹیوب میں سے جتنا ٹائم ہم اس کو دے رہے ہیں سوشل میڈیا, اس میں اس کا 1000واں حصہ, 1000واں حصہ آپ اللہ کو دے دیں. 24 گھنٹے میں سے آپ 24 منٹ اللہ کو دے دیں, کوئی بڑی بات نہیں ہے. دیکھیں وہ 24 منٹ میں 24 گھنٹے میں سے 24 منٹ ناٹ ایٹ آل ڈیفیکلٹ. آپ چلیں, آپ سے 5 نمازیں نہیں پڑھی جاتی, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 5 نہیں پڑھنی چاہیے, فرض ہیں, فرض ہے. لیکن اگر مشکل لگ رہا ہے تو مولانا یہ حل بتاتے ہیں کہ ایک نماز شروع کر لیں. لیکن جب آپ اللہ کے سامنے جائیں گے, جھکیں گے, اس کے سامنے آپ کا سجدے میں سر جائے گا, تو خود بخود سکون آئے گا. کیسے نہیں آئے گا؟ بالکل, you're right. یہ قرآن نے فیصلہ کر لیا کہ میری یاد میں, اب اللہ نہ کرے قرآن میں نہ تو کہیں فیس بک کا ذکر ہے, نہ انسٹا کا ذکر ہے. بالکل بالکل. تو جب ٹائم ہم ان چیزوں کو دے رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی بے سکونی پیدا ہوگی. بے سکونی پیدا ہوتی. اچھا دیکھیے, کوئی بات ہے نا, ایک چھری سے آپ یا تو آپ سبزی بھی کاٹ سکتے ہیں, کھانا بنا سکتے ہیں, یا آپ کسی انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. بالکل. اسی طرح جو سوشل میڈیا, اس کو آپ پازیٹیو طریقے سے اپنے بزنس میں یوز کریں, بہت چیزوں میں یوز کریں. بچوں کے لرننگ ٹولس کتنے اچھے ہیں, ان سب کو پازیٹیو طریقے سے یوز کریں. لیکن فالتو بیٹھ کے ویڈیوز, سانگس اور ان چیزوں پہ ٹائم ضائع کرنا, یہ واقعی بہت ڈسٹریکٹیو ہے. یقین مانے پورا وقت گزرنے کے بعد آپ کو سمجھ آتا ہے کہ پروڈکٹیو تو کچھ بھی نہیں تھا. ایکچولی آپ کا, ہم نے جو سوچا تھا نا بس 5 منٹ, اور وہ 5 منٹ گھنٹہ 2 گھنٹہ لگا دیتے ہیں. اینڈ ان دی اینڈ آپ کو ہیڈ ایک, آنکھوں کا مسئلہ, مطلب ہر چیز, آپ کے جوائنٹس کا پین, نیک پین, نیک اسپازم, بہت چیزیں. ہمارے سامنے تو پیشنٹس آتے ہیں نا, کہانیاں سناتے ہیں, پھر اینڈ میں رزلٹ یہی نکلتا ہے اوور ایکسیسو یوز آف یہ سوشل میڈیا اینڈ سیل فونس. اس کے اوپر تو میں نے ڈاکٹر فان نے بہت زیادہ کیمپینگ بھی کی ہے کہ اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. ہاں بزنس کام کی حد تک سم تھنگ ایلس, آپ ایجوکیشن پرپز کے لیے کر رہے ہو, آپ کسی کو سکھانا چاہ رہے ہو, دیٹ از سم تھنگ ایلس. سیکھیں, یوز کریں, لیکن ایکسیسو یوز ول ایکچولی لیڈ یو ٹو ڈپریشن, کیونکہ آپ ڈسٹریکٹ بھی اس سے بہت زیادہ ہوتے ہیں. اچھا مولانا صاحب, مجھے یہ بتائیں کہ آج کل کے مسلمانوں میں آپ کیا ایسی کوئی چیز یا کوئی عادت یا کوئی حرکت یا کوئی ایسا موڑ دیکھ رہے ہیں, کوئی ٹرن دیکھ رہے ہیں جو کہ آپ کو دل سے دکھ ہوتا ہے دیکھ کر کہ اس طرف جا رہی ہے اور قوم ہماری اور نہیں جانا چاہیے؟ دیکھیں بات پھر آ جا کے نا جی سوشل میڈیا پہ رکے گی. اگر صبح کہ بہت زیادہ غیر ضروری طور پر جو ہماری, اچھا مزے کی بات ہے ڈاکٹر صاحب کہ جو اب جنریشن آ رہی ہے نا جی, ان کا لیے بہت دیکھ کے تکلیف ہوتی ہے. میں اور آپ شاید ہم اس جنریشن میں جنہوں نے ان چیزوں کے بغیر وقت گزارا ہوا ہے, تو ہمیں نا ڈفرنس پتہ ہے کہ یار اس وقت کیا تھا اور اب کیا ہو رہا ہے. ہم کہیں نہ کہیں لائن ڈرا کر سکتے ہیں. لیکن جو اب کی ینگ جنریشن ہے یا جو نئی اس کے بعد آنے والی ہے, ان کے لیے تو آپ سمجھیں, دیکھیں بچے اٹھتے ہی سب سے پہلے موبائل ان کے ہاتھ میں آتا ہے. بالکل. اور پھر کھاتے ہوئے انہوں نے موبائل دیکھنا ہے, ناشتہ کرتے ہوئے, مطلب کوئی ایسا کام جس میں موبائل استعمال کرنا ممکن نہیں ہے, جیسے سونے کے علاوہ کوئی بھی ایسا کام اب رہ نہیں گیا جس میں موبائل یوز نہ کر رہے ہیں. بالکل بالکل. یہ بہت الارمنگ ہے ڈاکٹر صاحب, بہت الارمنگ ہے. اس کے لیے بڑی فکر کرنی چاہیے. یہ کہ پوری کی ہماری نیشن اس کی وجہ سے نا جی ترجیحات بدل رہی ہماری نئی نسل کی. بالکل. ہماری نئی نسل ریئلٹی سے نکل کے فینٹیسی کی طرف جا رہی ہے. جو کہ بہت خوفناک چیز ہے کہ دنیا, دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بڑا ایک فیکٹ کا جہان بنایا ہے. یہاں ریئلٹی ہے, سچائی ہے. مثال کے طور پہ مرنا ہے, سچائی ہے, اور بہت چیزیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ ریئلٹی عید والی دنیا ہے.
سوشل میڈیا کیا نقصان کر رہا ہے؟ یہ ریالٹی سے نکال کے فینٹیسی میں لے کے جا رہا ہے. بچیوں کو یہ لگ رہا ہے کہ بس یہ ہماری ریل آ گئی تو اب پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. یہ ایک اکمپلشمنٹ ہے, ہمارے ویوز آ گئے, یہ ہمارا ایک, ہمیں اتنے ہمارے ویوز آ گئے, اتنے کمنٹس آ گئے, اتنی ہماری وہ پروفائل بلڈ ہو گئی, تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک آپ کا پرسنالٹی کا ایک یہ اورا آپ کا یہ بن چکا ہوا ہے کہ دس از ایکچولی دا پیک, جبکہ یہ پیک ہے. جی اچھا, اب میاں ناظرین جب یہ پوڈ کاسٹ دیکھیں گے وہ کہیں گے جی آپ بھی تو سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں, تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں آپ نے بھی بات کی, میں بھی یہ بات کر رہا ہوں کہ سوشل میڈیا اٹ سیلف تو کچھ بھی نہیں ہے نا, اس کا یوزیج کیا ہے. ایسا ہی ہے. دیکھیں قرآن میں بھی ایسے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کی تفسیر, آیت میرے ذہن میں نہیں ہے لیکن ایک آیت کی تفسیر میں لکھا گیا تھا کہ دنیا میں اٹ سیلف چیز غلط نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ جیسے سوشل میڈیا کو لے لیں, یہ تو بے جان چیز ہے نا, اس کا یوز کیا ہے, یوز صحیح اور غلط ہو سکتا ہے. تو اسی طرح میں عرض کروں گا کہ سوشل میڈیا تو ایک اس دور کی ٹیکنالوجی ہے جو اللہ کی طرف سے ہی آئی ہے, اللہ نہ چاہتے تو نہ آتی. ایسا ہی ہے. ہم اس کو یوز کریں پروڈکٹیو کاموں کے لیے. یہ لائن ڈرا ہم نے خود کرنی ہے, یہ لائن ڈرا. اب سوشل میڈیا سے میں نے خود بہت کچھ سیکھا ہے. سوشل میڈیا میں بہت سے, آپ کا یوٹیوب ہوتا ہے, آپ کا فیس بک ہوتا ہے, آپ کا انسٹاگرام ہوتا ہے, سیکھنے کو تو اس میں بہت کچھ ہے. بہت سے لڑکیاں گھر بیٹھے اتنی چیزوں سے کما رہی ہیں, پیسے کما رہی ہیں. پہلے یوٹیوب سے سیکھتی ہیں, پھر اسی اسکل کو یوز کر کے کما رہی ہیں. تو اور دیکھیں گھر بیٹھی ہیں, باہر بھی نکلنا پڑا. ایکچولی سوشل میڈیا کے یوزز بہت ہیں, لیکن جو ہماری نسل اگر بربادی کی طرف جائے گی وہ اس کے مس یوز سے جائے گی. مس یوز سے, بالکل ایگزیکٹلی. اس مس یوز کی لائن ڈرا بھی ہم نے خود کرنی ہے. اچھا, آج کل کے معاشرے میں جو والدین بیٹیوں کی تربیت پہ کس چیز پہ خاص غور کریں؟ ہاں دیکھیں ڈاکٹر صاحبہ, اللہ نے نا بچیوں کے لیے اور عورت کے لیے سب سے بڑا اس کا جو خوبصورت اور حسین چیز عورت کے لیے بنایا ہے نا, اس کا زیور ہے وہ حیا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو آج کل مشکل بھی بہت ہے, نو ڈاؤٹ, بچیوں کو ٹیکل کرنا نو ڈاؤٹ کہ بہت مشکل ہو چکا ہے. پیئر پریشر دیکھتی ہیں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, ہم کیوں نہ کریں. جی ان کے اندر یہ کتنا زیادہ ایلیمنٹ آ گیا ہے. وہی بات کروں گا میں, فینٹیسی والا, تو والدین کے لیے بہت بڑا چیلنج بن چکا ہے. لیکن اگر فوکس کرنا ہے تو پیار سے, میں پھر کہوں گا پیار سے, کہ ان کو سمجھایا جائے کہ بچی دیکھیں اللہ, اب یہ اللہ کی طرف سے ہے نا جی, بائی ڈیفالٹ ہے کہ کچھ چیزیں اللہ نے حیا کے اعتبار سے عورت کے لیے ایسی رکھی ہیں کہ جس کو ان کو فالو کرنا ضروری ہے. تو ماں باپ کو مین جو میں سمجھتا ہوں آج کی ینگ بچیاں جو ہیں ان کو ماں باپ کو اس پہ تھوڑا سا فوکس کرنا چاہیے. کچھ ماں باپ تو اتنا سختی کرتے ہیں کہ وہ گھر سے بھی نہیں نکلنے دے رہے, اور کچھ ہیں کہ وہ کہتے ہیں لو جی یہ بچیاں ہیں, یہ ابھی نہیں انجوائے کریں گی تو کب انجوائے کریں گی. تو دونوں طرف ایکسٹریم ہے, درمیان میں آنا چاہیے. جو بہت سختی کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ اتنی سختی بھی نہ کریں, پیار سے سمجھائیں. اور جو بالکل آزاد چھوڑ رہے ہیں بچیوں کو وہ بہت نقصان دہ ہے. بہت نقصان دہ. اچھا, ریسٹرکشنز کے بعد جب لڑکیاں ایونچولی, جب بھتیجتی ریسٹرکشنز ہوتی ہیں, پھر جب ایونچولی ان کو سمجھ آتا ہے, جب وہ خود ایڈلٹ لائف میں آتی ہیں, ان کو سمجھ آتا ہے کہ یار وہ ریسٹرکشنز جو تھی نا کسی وجہ سے تھی اور وہ ٹھیک تھی, اور آگے جا کر وہ اپنی نسلوں پہ خود کہتے ہیں کہ یار یہ چیز گھر کا ماحول ہونی چاہیے. تو یہ بہت ایک امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے کہ آپ نے ایک لائن ڈرا کرنی ہے. اچھا, ہوتا یہ کہ پیرنٹس اکثر نا بچوں کی عادت ہوتی ہے پلیز ریکویسٹ کر کے بات منوا لیتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ایک نہ کچھ رولز ہونے چاہیے کہ یہ رول ہے, ہاں ہم آپ کی بات مانیں گے, لیکن دس از دا لائن وچ از ناٹ ٹو بی کراسڈ. آپ بھی اس کے ریلیٹڈ سوال نہ کرنا, کیونکہ یہ ہماری مذہبی ریسٹرکشنز ہیں, کہ ہماری سوشل ویلیوز ہیں. اس چیز کو دیکھتے ہوئے آپ جو بات ہوگی نا ہم آپ کی مانیں گے, ہر جائز بات مانیں گے, جائز بات پہ ہم مولڈ بھی ہوں گے, لیکن اس لائن کو ڈرا نہیں ہونا چاہیے. بالکل ایگزیکٹلی آپ نے ڈاکٹر صاحب صحیح فرمایا کہ بالکل آپ سمجھے, آپ نے وہ خلاصہ بیان کر دیا. اچھا, ہم اکثر اپنے وہاں فوکس کرتے ہیں لڑکیوں کی تربیت پہ, جبکہ لڑکوں کی تربیت بھی بہت ضروری ہوتی ہے, جو کہ ایکچولی آپ کا فیملی رن کرتے ہیں. بیٹے آپ کی فیملی رن کریں گے, جو لڑکی آئے گی گھر میں اس کو بھی اس نے مولڈ کرنا ہے اپنی فیملی کے حساب سے. تو لڑکوں کی تربیت کے لیے آپ مجھے بتائیں کہ وہ اس پہ کیسے کیا کیا جائے, کیا مین چیز ہے جس پہ فوکس کیا جائے؟ جی دیکھیں لڑکا, ہاں بڑا اچھا سوال کیا ڈاکٹر صاحب آپ نے. جو ہم نے مولانا سے سیکھا, میں وہی آپ کو عرض کرتا ہوں
دیکھیں لڑکے کے لیے جو سب سے مشکل چیز ہوتی ہے نا جی، ہمارے پاس بچوں میں نا، لڑکوں میں برداشت بالکل ختم ہو گئی. بالکل ختم ہے وہ ایک واقعی. بس باغیانہ سا مزاج اور لڑائی جھگڑا اور فوراً بس فل آف یوتھ، جوانی جی خون، جوانی، گرم خون، ہاں جی گرم دماغ خون، ہو اور جاتا ہے بس جلدی. نہیں بس سوچنا، ٹھاپا کر دینا. یس یس یس. تو بچوں کے اوپر آپ کو اسپیشلی محنت کرنے کی ضرورت ہے، لڑکوں کے اوپر، کہ ان کے اندر نا حلم پیدا ہو، برداشت، پیشنس پیدا ہو. اور اگر آپ مجھے کہیں نا کہ مولانا نے کسی ایک چیز پہ آپ پہ محنت کی ہو، وہ بتائیں کیا ہے، ون لائنر، تو میں آپ کو یہی کہوں گا ڈاکٹر صاحبہ کہ مولانا نے سب سے زیادہ ہم پہ جو محنت کی وہ اچھے اخلاق پہ کی. اور انہوں نے یعنی 99% کوشش کی کہ میرے بچوں میں، خاص طور پہ لڑکوں میں، حلم پیدا ہو، عاجزی پیدا ہو، برداشت پیدا ہو. تو یہ ہم سمجھتے ہیں، یہ سب کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، خود اگزامپل بنی جاتی ہے، ایگزامپل بننا جاتا ہے جی. دیکھیں آپ بچے کو کہیں کہ بیٹا پیار سے بات کرنی ہے، اور ادھر آپ مڑ کے والدہ کو، اسی کی والدہ کو آپ ڈانٹ کے کچھ کہہ رہے ہیں، تو پھر تو بچہ نہیں سیکھے گا نا. وہ کہے گا اچھا طریقہ یہ بات کرنے کا، تو ہم تو یہی سیکھیں گے. جی بالکل کہنے سے نہیں، کرنے. مولانا ہمیں کہتے تھے، پھر ہم ان کو دیکھتے تھے. اور اچھا یہ تو میں نے آپ کو مثال دی والدہ کے ساتھ، ہم نے تو مولانا کو زندگی میں ہر بندے کے ساتھ نرم رویہ کرتے دیکھا نا. اب تو دیکھیں سوشل میڈیا پہ آپ کی وجہ سے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ مولانا کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے، کنٹروورسی کیا آ رہی ہے. یہ معاملہ شروع سے دیکھ رہے ہیں ہم، بچپن سے ایسی ایسی باتیں، معاملات، چیزیں ہوئی مولانا کو. لیکن مولانا جیسے کہتے ہیں نا، ہنس کے ٹال دیے چیزوں کو. بڑے سے بڑے دشمنی کرنے والے کو بھی جا کے گلے سے لگا لیتے تھے. تو ایک مولانا نے کہا اخلاق پہ چلنے کا، اور ایک کر کے دکھایا. That is great. تو میں اور بھائی جو دنیا سے چلا گیا، اب ہم 3 بھائی ہیں، ویسے تو ایک چھوٹا بھی ہے، لیکن وہ چونکہ میرے سے بالکل بعد میں تھا، تو ہم دونوں ہی بیٹھ کے ڈسکس کرتے تھے کہ یار بابا نے ہمیں جائیداد، پراپرٹی، کاروبار، یہ چیزیں دی یا نہیں دی، یہ میٹر نہیں کرتا. انہوں نے ہمیں جو یہ دے دیا، چاہے ہمارے اندر آیا نہیں آئی نہیں پتا، لیکن ہمیں جو انہوں نے اخلاقیات والا ٹول دیا نا، ہم بابا کے اس احسان کو نہیں اتار سکتے. بالکل، یہ ان کا بہت بڑا احسان ہے ہمارے. بہت بڑا. اور آپ لوگ دیکھیں اتنی بڑی ذمہ داری ساتھ، دیکھیں آپ لوگوں کو لوگ فالو کرتے ہیں، سنتے ہیں، عقیدت کرتے ہیں، اور ایک ایک لفظ میٹر کرتا ہے. یہ ایک رسپانسبلٹی بھی ہے معاشرے کے اوپر. تو دیٹ از ٹرو. آپ لوگوں کا ماشاء اللہ اخلاق ایگزامپل بھی ہے، جو آپ لوگ سبق دیتے ہیں، سکھاتے ہیں، پڑھاتے ہیں، جو علم اور جو تعلیم، دس از ویری امپورٹنٹ. جی بالکل. تو یہ ایک بہت جو اسپیشلی جو ہمارے ویورس دیکھ بھی رہے ہوں گے، ان کو اس چیز کا احساس ہے کہ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں، اور شاید مجھے اچھے الفاظ نہیں مل رہے. یور فیملی ہیز اے بگ رسپانسبلٹی، اور وہ ماشاء اللہ بہت اچھی طرح آپ لوگ لے کے چل رہے ہیں. اور ابھی وہ رسپانسبلٹی آپ نے بھی لے کے چلنی ہے، اور ہم آپ سے خود بہت، ہم تو آنرڈ ہیں کہ اس پوڈ کاسٹ میں آپ آئے، اور ہمیں بہت اچھی اچھی باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں آپ سے. اچھا ہمارے جو آج کل کی اسپیشلی یوتھ ہے، بات آتی ہے انزائٹی، ڈپریشن، اسٹریس، یہ جب سب چیزیں آتی ہیں نا، تو ایک ہم اس کی بہت طرف چلے جاتے ہیں. اچھا پھر اسپیشلی جب ہاسپٹلس میں آتے ہیں، تو اکثر ڈاکٹرز نے بہت ویڈیوز بھی فیمس ہوئی ہیں کہ سورہ رحمان کی ہیلنگ پراپرٹیز کے اوپر بات کی جاتی ہیں. سورہ رحمان کی جو ہیلنگ پراپرٹیز ہیں یہ بہت فیمس ہیں. اس کے اوپر تھوڑی روشنی ڈالیں، کوئی آپ کا پرسنل ایکسپیرینس بھی ایسا ہے، اور تمام وہ جو مریض حضرات ہیں جن کے گھر میں کوئی ایسے بزرگ حضرات ہیں یا کوئی مریض ہیں، وہ کیا چیزیں پڑھ سکتے ہیں مزید تاکہ ان کے لیے شفا ہو، ان کے گھر میں آسانی اللہ تعالیٰ کرے. اس کے بارے میں تو روشنی ڈالیں. دیکھیں ڈاکٹر صاحبہ، یہاں بات جو میں کروں گا تو شاید آپ کو لگے کہ یہ شعبہ ہمارا ہے اور بات یہ کر رہا ہے کہ اس اسپیسیفک جو ڈپریشن، انزائٹی کو نا جی ہم نے بہت ایکسپیرینس کی ہے. اس کی وجہ کہ انٹریکشن بہت ہو رہا ہے، آج بھی ہے انفیکٹ، سوشل ایک ہونے کی وجہ سے. بے شک ڈاکٹر صاحبہ دیکھیں، سورت رحمان لے لیں، یہ ایک، اس میں عرض کرنا چاہوں گا آڈینس کے لیے بھی، آپ کو بھی، کہ کوئی ایسی ہمارے اللہ کے نبی کی طرف سے روایتوں موجود نہیں ہے کہ اس کے سننے سے یا پڑھنے سے شفا ملتی ہے. لیکن کچھ لوگوں نے ایکسپیرینس کیا اور وہ بہت اچھا رہا. قرآن ویسی شفا ہے بیسیکلی، نو ڈاؤٹ. اور سورہ رحمان کو تو عروس القرآن کہا گیا ہے. عروس کہتے ہیں دلہن کو، تو اس کو دلہن کا لقب دیا گیا ہے. تو دم سورت پڑھنا، سننا، نو ڈاؤٹ اس کا اثر ہے، اس سے تو انکار نہیں. لیکن میں یہاں پہ
ڈپریشن اور انزائٹی کے حوالے سے ایک بات کرنا چاہوں گا جس کو آپ سیکنڈ کریں گی کہ ہمارے معاشرے میں لوگوں کو ڈپریشن اور انزائٹی کی اویئرنیس نہیں ہے، بالکل نہیں ہے کہ دیکھیں ہمارے یہاں پہ اسکریچ آ جاتا ہے معمولی سا، اس کو بھی ہم ٹریٹ کرتے ہیں، معمولی سا ہوتا ہے اور ہم سنی پلاس ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. جو تھوڑی تھوڑی بیماری زیادہ ہوتی ہے ہم اس کو ڈاکٹر کی طرف سے رجوع کرتے ہیں، لیکن ہمیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہوتا کہ یار جو دماغ ہماری پوری باڈی کو چلا رہا ہے وہ بھی بیمار ہو سکتا ہے، وہ بھی اس کی بیماری ڈپریشن اور انزائٹی ہے. تو وہ جو میڈیکل سائنس جن کو ڈپریشن اور مریض کا کہتی ہے، میں یہ آپ کے توسط سے گزارش کروں گا کہ ان کو ضرور ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، ان کو ضرور میڈیسن لینی چاہیے. مینٹل ہیلتھ کو آپ لائٹ نہ لیں، دیٹ از ویری امپورٹنٹ. جی، مینٹل ہیلتھ اگر نہ ہو نا، فزیکل ہیلتھ بھی ہو تو بیکار ہے. اچھا بالکل، دیکھیے دماغ ہی تو آپ انسان میں اور باقی مخلوق میں فرق صرف دماغ کا ہی تو ہے، اور اگر دماغ ہی آپ کا صحیح نہیں ہے، آپ نفسیاتی مریض بن چکے ہیں، تو پھر تو آپ زندگی میں کسی چیز کو بھی آپ صحیح ڈائریکشن میں نہیں لے کے جا سکتے. یہاں میں اور اسی کے ذیل میں ایک بڑی ضروری بات عرض کروں گا کہ دیکھیں اسی کی وجہ سے ایک طبقہ ہے جس نے بہت فائدہ اٹھایا، اور وہ کون سا طبقہ ہے؟ وہ طبقہ ہے، چاہے وہ بعد میں مجھ سے ناراض ہوں، کہ جن کو ہم عامل کہتے ہیں، جن کو ہم دم کرنے والا کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہمارا یہ بہت ڈیپ ایکسپیرینس ہے، ہم نے دونوں سائڈز دیکھی ہیں کہ یہ جو لوگ ڈپریشن کے پیشنٹ ہیں نا جی، ان کا سارا بینیفٹ یہ دم کرنے والے اٹھا رہے ہیں. چونکہ جو ایک دم کرنے والا ہے کوئی بھی ہے نا جی، وہ جو سمٹم آپ کو بتاتا ہے نا، وہ ٹپیکل ڈپریشن اور انزائٹی کے سمٹم بالکل وہی ہوتے ہیں. اب وہ جب بندہ سوچتا ہے کہ وہ یار اس نے تو میرے بارے میں یہ باتیں بتائی ہیں، تو وہ خود بخود مائل ہو جاتا ہے دم کی طرف. اور ایک گارنٹی ڈاکٹر صاحب آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک ہم نے ہزارہ ایسے عاملین سے ہمارا واسطہ پڑا ہے، کوئی وہاں سے ڈپریشن، سویئر ڈپریشن، انزائٹی کا مریض نہیں ٹھیک ہوتا، ڈیفینیٹلی نہیں ٹھیک ہوتا، پاگل ہو جاتا ہے لیکن ٹھیک نہیں ہوتا. یہ ایک سائیکولوجیکل ہے، بس آپ نے ادھر جانا ہے، کچھ ہمارے معاشرے کا پریشر ہے، کچھ لوگوں کی بلیفز ہیں، لیکن اصل میں صرف بلیفز ہیں، اور صرف ایک سائیکولوجیکلی تھوڑی دیر کا ایک امپیکٹ آتا ہے. تو میری آپ کے توسط سے، آپ کے پلیٹوں کے، آپ کا میڈیکل ظاہر بات ہے بیک گراؤنڈ، گزارش ہے ان پیشنٹ سے کہ ایک تو جب کسی کو بھی ڈپریشن اور انزائٹی کے سمٹم ہو تو وہ ڈاکٹر کو رجوع کرے، سائیکالوجسٹ کے پاس، سائیکیٹرسٹ کے پاس جائے، اور اس کے اپوزٹ کیا کرے کہ دم والوں کے پاس بالکل نہ جائے. چونکہ ایک دفعہ اگر آپ دم والے کے پاس چلے گئے تو وہ آپ کو کیپچر کر لے گا، وہ جب سمٹم وہی بتائے گا جو انزائٹی ڈپریشن کے، تو آپ کیپچر ہو جائیں گے، آپ پھر تکلیف میں آگے بڑھیں گے، وہ پیسوں میں آگے بڑھے گا. ایسے ہی، اور وہ بڑے ایکسپرٹ ہوتے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے کیسے پلے کرنا ہے، ان کو پتا ہے کہ یہ کیا سننا چاہتا ہے. انہوں نے وہ چیزیں سیکھ رکھی ہوتی ہیں، وہ لفظ ایسے جیسے بندہ کہ ہے یہ تو میرے دل کا حال سارا جانتا ہے، بالکل وہ بس اس کے فین ہو جاتے ہیں. جی ایگزیکٹلی ڈاکٹر صاحب، تو پلیز دس از رانگ. تو سب سے پہلے اگر آپ اپنی ایلوپیتھک میڈیسن کو لے کے چل رہے ہیں تو اس کو اسی کو فالو کریں. اور سیکنڈلی جہاں تک آپ کی دین کی طرف آتا ہے تو آپ اپنے آپ کو قرآن سے رجوع کریں، دین کی طرف رجوع کریں، دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف لاؤ بڑھائیں. یہ چیزیں بھی اچھا. اس میں ایک دفعہ ایک اور چیز دیکھیں، یہ ہر بندے کے کچھ سیکرٹ بھی ہوتا ہے، لیکن چونکہ مجھے لگتا ہے اللہ نے پبلک ذمہ داری ڈالی ہے، عوام کی ذمہ داری چلی، تو میں آپ کو پرسنلی بتا رہا ہوں، یہ سن کے لوگوں کو بہت عجیب لگے گا، اور انفیکٹ مجھے یہ لگ رہا ہے شاید یہ میں پہلی دفعہ میڈیا پہ ایکسپوز کر رہا ہوں کہ ہمارے فیملی میں جینیٹکس میں ڈپریشن ہے، مولانا میں، آگے ہم سب میں، بچوں میں. تو 2-3 بیسک میڈیسنز ہیں سائیکیٹری کی جو ڈاکٹر تو سمجھ سکتے ہیں، لیکن پبلک کو تو نہیں پتہ لگے گا، جو مولانا بھی لیتے ہیں. ایک ٹیبلٹ ہے ڈپریشن کی جو میں بھی کھا رہا ہوں، پرماننٹ کھا رہا ہوں، اور ایک ڈپریشن کی میڈیسن ایسی ہے جو میری مسز بھی کھا رہی ہیں. اب یہ دیکھیں، اس سے بڑی بات تو نہیں ہو سکتی نا کہ میں اپنے بارے میں بتا رہا ہوں. بالکل. آپ کو پتہ ہے لوگ چھپاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یار یہ نہ پتہ چلے کہ میں کوئی سائیکیٹری کا. اب جی، اور کیونکہ وہ اب ہم نے جب ہم ڈاکٹر مولانا کا ڈاکٹر کے پاس گئے، ہمیں پتہ چلا کہ یہ تو ہماری فیملی میں جینیٹکس میں یہ چیز ہے، جس کو عام لفظوں میں نا ہم تبخیر کہتے ہیں، وہم کہتے ہیں. وہ مولا میں بہت زیادہ تھا، انہوں نے ماشاءاللہ میڈیسن لی، وہ بہترین ہو گئے ماشاءاللہ. مجھے تھا، اور مجھے یہ لگتا تھا کہ شاید میں اس وجہ سے نا میں مر جاؤں گا، مجھے اتنا نا وہ تھا، اتنا سویر تھا.
تو ڈاکٹر صاحب جسٹ ایک ٹیبلٹ اور الحمدللہ میں اپنی ساری زندگی کے کام کر رہا ہوں، معمول میں چل رہا ہوں. تو یہ اتنی بڑی بات آپ سمجھ سکتی ہیں، آپ ڈاکٹر میں ہیں، کہ سمجھ سکتی اس ہوں چیز کو بالکل. اپنے بارے میں ایکسپوز کرنا بہت مشکل کام ہے. یس اٹ لیکن از. چونکہ ہمارا مقصد یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لگائی ہے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ فائدہ کرنا. پہنچائیں، تو یہ میں آن کیمرہ اس چیز کو آن کر رہا ہوں کہ ہوں. ہم 3 فیملی ممبر میڈیسن لے رہے ہیں ڈپریشن کی، ہوں. اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے جی. دیکھیے یہ آپ نے جو بات بتائی ہے نا، یہ اکثر بہت سے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہی نہیں آتا. وہ تو آپ لوگوں نے اس چیز کو سمجھا اور اس کو وقتی علاج کیا. جی اوور جینیس لوگ بھی ڈپریشن کا جی شکار جی ہوتے جی ہیں. بے شک، یہ بالکل چیز بہت زیادہ اچھا، جی، جس میں بچے بھی ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. بالکل ان بالکل کی الگ حصہ ہوتا ہے پریشانی کا، بڑوں کا الگ ہوتا ہے، بزرگوں کا الگ ہوتا ہے. تو یہ چیز کو آئیڈینٹیفائی کر کے علاج کرانا، آئی پرسنلی تھنک ہمارے معاشرے میں اگر کوئی چائلڈ سائیکالوجسٹ ہو، کپل کاؤنسلنگ کرے، میاں بیوی کی کاؤنسلنگ ہو، پرسنل کاؤنسلنگ ہو، اس کو انکریج کرنا چاہیے. ہمارے یہاں کہتے ہیں پاگلا کے ڈاکٹر کے بچ جائیں، کبھی نہیں. کتنی غلط بات ہے. بہت غلط بات. جبکہ آپ، میری بہن بھی باہر ہوتی ہیں اور باہر کے ڈاکٹرز، ان کے یہاں اٹ از اے روٹین آف جی جی لائف کہ جی 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 پی نے ہمیں ادھر ریفر کیا ہے ہماری کاؤنسلنگ کے لیے. دے آر پراؤڈ آف اٹ. کہتے بالکل ہیں ہمارے تھراپسٹ ہیں، اور وی تھنک کہ ہمارا کچھ چائلڈہڈ ٹراما ہوتا ہے جو ہماری پرسنالٹی ڈسٹروائے کرتا ہے، تو ہم اس ٹراما کو اوور کم کرنے کے لیے ہمارے تھراپسٹ ہوتے ہیں، اور ہم وہ اس وقت آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ ہماری یہ غلطی تھی، یا ہمارے بچپن میں ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہوئی، یا کچھ بھی ہوا واقعہ. اس کے بعد ہم ایک اچھا انسان کی طرف جائیں اور اپنے بچوں کو اچھی طرف لے کے چلیں، اپنے تمام معاملات کو اسی طرح لے کے چلیں. تو یہ جو تھیراپی ہوتی ہے، یہ جو کاؤنسلنگ ہوتی ہے، یا جو میڈیسنس آپ کو پرسکرائب کی جاتی ہیں، اس سے ایکچولی خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے، ڈرنا نہیں چاہیے. جی اور اس چیز کو بتانا بہت ہمت کی بات ہے. آج آپ نے جی بتایا، دیکھیں میں نے تو کھل کے بتا دیا جی. بہت سننے ہمت کے کی بعد بات ہے. کوئی بھی لوگ کچھ بھی کمنٹ کریں گے، ایسا ہی ہے. لیکن دیکھیں میں اس کی ذمہ داری کے سمجھتا ہوں کہ صحیح بات لوگوں اس میں شرن، اور دیکھیں شرن اور میڈیکلی دونوں میں یہ چیز فرض ہوتی ہے. یس دیکھیں اللہ نے کہا جان بچانا فرض ہے. یس. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس کی جان، آپ ڈاکٹر صاحب آپ ماشاء اللہ ڈاکٹر ہیں، سب سے زیادہ دنیا میں سوسائڈ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ ڈپریشن. نفسیاتی مسئلے سے. بالکل بالکل. تو اب میں کیسے آن نہ کروں کیمرے پہ بیٹھ کے کہ میں میڈیسن لے رہا ہوں؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں، مجھے اتنے وہم ہوتے تھے، تبخیر تھی مزاج میں، کہ مجھے لگتا تھا میں اسی سے مر جاؤں گا. جب سے میں میڈیسن لے رہا ہوں وہ چیز غائب ہو گئی ہے. تو اس لیے سب سے پہلی چیز یہ جو آپ نے بتایا نا، آئیڈینٹیفائی کرنا، کہ Yes. جو لوگ ذہنی جو سن رہے ہیں ہماری بات، وہ یہ سوچیں کہ یار یہ کیا میں اس ذہنی چیزوں کا شکار ہوں. اور بالکل اس میں حادثات کا ہونا، اور جیسے مثال میں دوں، ہمارے بھائی کا حادثہ ہوا تو ڈیفینیٹلی مولانا کی جو ان کے ڈاکٹرز ہیں انہوں نے ایک میڈیسن اسپیشلی بھائی کے حادثے کے بعد ایڈ کی. میری والدہ کے لیے ایک میڈیسن انہوں نے ایڈ کی، کیونکہ اتنے بڑے ٹراما سے ہم گزر نہیں سکتے تھے. اور ڈاکٹر صاحب ایک اور بات دیکھیں، یہ بھی میں لوگوں کے لیے کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ صبر، اللہ تعالیٰ دیکھیں دیتا ہے، لیکن میں لٹرلی دیکھیں کیمرے پہ بیٹھ کے اس چیز کو کہہ رہا ہوں کہ ہمیں بھائی کے حادثے نے اگر ہیل کیا نا جی، اس میں بہت بڑا کردار میڈیسن کا تھا. آپ یقین مانیں اگر ہم سب اس میڈیسن پہ نہ ہوتے، پیچھے ہمارے اندر ایک باڈی میں لیول نہ بنا ہوتا، تو بھائی کا حادثہ ایسا تھا کہ ہم میں سے کوئی مزید اس حادثے کے ساتھ کوئی اور بھی دنیا سے جا سکتا. میں سمجھتا ہوں کہ میڈیکل اور میڈیکل سائنس اور میڈیسن، گولیاں، دوائیاں، یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ کوئی کاروبار نہیں ہے، اللہ کی رحمت ہے. کہ دیکھیں کہ 7-8 ارب لوگ تھے، وہ کیسے ٹریٹ ہو سکتے تھے پرانے طریقوں سے. اب آپ ایک ٹیبلٹ لیتے ہیں، سکون میں آ جاتے ہیں. ڈیفینیٹلی یہ آپ نے بڑی خوبصورت بات بتائی، اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات تھی، اور یہ ہمارے تمام ویورز کے لیے ایک اتنا امپورٹنٹ سبق تھا. اس میں ایسی باتیں جو لوگ نہیں کرتے، چھپاتے ہیں، وہ غلط کرتے ہیں. تو دس از اے ویری امپورٹنٹ میسج فار یو آل کہ اگر ہمیں کوئی مسئلہ ہے، کوئی چیز ہے، آپ اس کو شیئر کریں، تاکہ آپ کی وجہ سے کسی کی جان بچتی ہے تو آپ نے انسانیت کی جان بچائی ہے. یہ بہت ضروری ہے. بہت شکریہ مولانا صاحب، آپ نے اتنی امپورٹنٹ باتوں پہ ہائی لائٹ کیا. میرے لیے خود یہ بہت اچھی بات تھی. آپ نے میرے لیے بھی بہت انلائٹن مجھے کیا ہے. آپ کی زندگی کا کوئی ایسا واقعہ جس نے آپ کی زندگی بدل دی؟ مجھے کہتے ہیں ٹرننگ پوائنٹ، یہ میری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ تھا. کوئی ایسا واقعہ ہے آپ شیئر کرنا چاہیں گے؟ جی ڈاکٹر صاحبہ دیکھیں، ویسے تو بے شمار واقعات ہوتے ہیں آپ کی لائف میں جو انٹائرلی آپ کو بدل دیتے ہیں. تو پچھلے دنوں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ایک میں نے ذکر کیا تھا، لیکن آج میں تھوڑا ڈفرینٹ ذکر کروں گا کہ بھائی جو ہمارا جن کی وفات ہوئی آج سے 1.5 سال قبل،
وہ بہت بڑا ایک ہماری فیملی میں یعنی آپ کہہ لیں انبیئریبل ایک لاس ہوا ہمارا، جس کو یعنی آپ یوں سمجھ لیں اس حادثے کے بعد سچی بات آپ کو بتاؤں، یوں واقعی لگنے لگا ہے کہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے وہ فانی ایسی اس سے پہلے سچی بات ہے کہ الفاظ کی حد تک تھا، ایسا ہی ہے۔ لیکن وہ اتنا سڈن ہوا، اتنا بڑا ہمارے لیے تھا، کیونکہ ہم اس بھائی کا وہ بہت خوبیوں کا حامل تھا۔ وہ آپ اس سے ڈاکٹر صاحب اندازہ لگا لینا کہ اس کی ڈیتھ اس کا تعارف بنی، یعنی اس قدر وہ ہڈن رہتا تھا، اس کی پرسنالٹی ایسی تھی، خوبیاں بہت تھیں۔ ہمارا آپ یوں سمجھ لیں، میں آپ کو بات بتاؤں، آپ کو حیرانگی ہوگی کہ مولانا، میں کہتا ہوں 6 بر اعظم میں مولانا کو سنا جاتا ہے، اور مولانا ہمارے اس بھائی کو سنتے تھے۔ وہ ایسی شخصیت تھا۔ تو اس کے جانے کے بعد اب یوں لگتا ہے کہ نہیں یار، واقعی ٹھیک ہے، دنیا میں محنت ضرور کرنی ہے، نو ڈاؤٹ، یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ جناب موت حقیقی ہے تو میں گھر بیٹھ رہا ہوں ہاں یا میں ایگزیکٹلی، کام، اس سے میں مطلب بالکل نہیں بالکل ہے، بالکل کیونکہ محنت کریں گے تو آگے بھی مقام بنے گا۔ ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ تو لیکن ہاں، یہ ڈاکٹر صاحب واقعی اب فیل آنے لگ گئی کہ محنت کرو، سب کچھ کرو، حق حلال صحیح صراط مستقیم پہ چلو، لیکن دل مت لگاؤ، کیونکہ یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ ایسا کبھی ہی بھی ہے، دیکھیں کسی ٹائم پہ، کسی لمحے میں ہمارا بلاوا بھی آ جائے گا، ایسا ہی ہے۔ اور پھر نہ رہنے والا نہ لینے والا، وہ بھائی اس کی پراپرٹی، یقین مانے بڑا ایموشنل ڈاکٹر صاحب وہ سین تھا جب ہم سب چیزیں دیکھتے تھے جو اس کے استعمال میں تھیں، وہ جی اب کی پراپرٹی ہمارے نام ٹرانسفر ہو رہی ہے، اس کی چیزیں ہمارے نام ہو رہی ہیں، یہ اتنی جلدی، مطلب کتنا کچھ آپ کہتے ہیں جی میں نے بنایا ہے، یہ میری امپائر ہے اور یہ میری سب اثاثہ ہے، میرا ایسٹ ہے، میری سکسیس ہے۔ سر میں کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب، دیر از نتھنگ، آپ کا کچھ بھی نہیں ہے، ادھر سانس نکلا نہیں، ادھر ہر چیز ختم ہو جائے گی، آپ مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائیں گے۔ تو یہ واقعہ ہمارے لیے، میرے لیے نہیں، ہماری پوری فیملی کو اس نے بڑا ہٹ کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ دعا بھی کرتا ہوں۔ اس کے بعد میری ایک دعا جو میں نے پہلے کبھی نہیں مانگی تھی، میں کہتا ہوں کہ اللہ، تقدیر تو آپ نے لکھ دی ہے، لیکن پلیز اللہ ایسے حادثے سے بچانا لوگوں کو، کسی کے گھر جوان موت نہ ہو، کہ وہ جوان موت ہونا، سڈن ہونا۔ تو اب یہ دعا ہے میرے لیے، میں سب کے لیے مانگتا ہوں، پوری امت کے لیے مانگتا ہوں کہ اللہ ایسا کسی کے ساتھ نہ ہو۔ بالکل یو رائٹ۔ اور جس طرح آپ نے بتایا یہ چیز، جس گھر میں ایسے گزرے وہ تو سوچ بھی نہیں آپ کی جاتی کس طرف، کتنا بڑا ٹراما، کتنا بڑا مشکل مرحلہ ہوگا جس سے اللہ نے آپ لوگوں کو نکالا۔ جی ڈاکٹر صاحب، اور بالکل اللہ کا بڑا اللہ کا ہر پلان ہوتا ہے، اور اللہ کے ہر چیز میں کوئی نہ کوئی اوبیسلی اللہ نے مصلحت لکھی ہوتی ہے، بے تو شک، ہمارا آگے سے ہم نے بس یس باس کرنا ہے، بالکل ہم اور کچھ بھی بالکل نہیں ہے۔ بالکل ڈاکٹر تو صاحب، یہ آپ کی جو بات ہے بالکل ٹھیک ہے کہ سب کچھ یہاں رہ جانا ہے، اور جو لوگ اسپیشلی پوڈ کاسٹ کو دیکھ رہے ہیں، آپ اس دنیا میں وہ کام کر کے جائیں کہ آگے جو آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بے بنے، شک، ان کے لیے آسانیاں چھوڑ کے جائیں، بے ان کے شک، لیے جو ابھی آپ نے بات کی کہ دنیا میں رہتے ہوئے وہ کام ضرور کریں کہ آگے والوں کو فائدہ جی ہو۔ جی تو جی اس جی، دنیا میں رہ کر آپ ابھی بھی اگلی دنیا کا کام کریں، اگلی دنیا کی تیاری رکھیں، بالکل، وہ چیزیں آپ ضرور رکھیں اور ان کو فالو کریں، کیونکہ اس دنیا میں واقعی سب پیسہ مال ادھر رہ جانا ہے، آپ کی دکانیں، آپ کے کاروبار، ایون آپ کے بچے، رشتے، سب کچھ جتنا آپ محنت کر رہے ہیں، کما رہے ہیں، واقعی سب پراپرٹیز، فائلیں ادھر کی ادھر رہ جاتی ہیں، گاڑیاں، بنگلے، سب جس کے لیے آپ لڑ رہے ہیں، خواتین لمبی لمبی شاپس کے سامنے سفائر میں کھڑے ہو کے 1.5 لاکھ کے بل بنا کے کپڑے خرید رہی ہوتی ہیں، کیا کچھ کس طرح کی آپ کو پتہ ہے مادی آپ کے سامنے ایگزامپلز آتی ہیں جی روزانہ، جی 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 ڈاکٹر صاحب، کبھی کوئی نیوز میں بات آ رہی، کبھی کوئی نیوز میں بات آ رہی، یہ سب ادھر رہ جاتا ہے۔ تو وائی ناٹ وی پریپیئر آور سیلوز فار دی ادر ورلڈ، ہم وہ کام، اچھا اس میں وہ چیز ہے کہ آپ جو اپنی اوقات کے حساب سے کر سکتے کریں، اپنے ارد گرد دیکھیں کیا کر سکتے ہیں، آپ کچھ اس بارے میں تھوڑا سا روشنی ڈالیں کہ ہم اپنی اگلی دنیا کی تیاری میں چھوٹے چھوٹے کام کیا کر سکتے ہیں، چھوٹے کام، بڑے کام جو ایزیلی ڈویبل ہے، صدقہ جاریہ پوائنٹ آف ویو کے لیے لوگ کیا کر سکتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں اور ہمارے نبی کی پوری زندگی نے ہمیں بتایا کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اپنی آخرت بنا سکتے ہیں۔ بالکل، آپ نے صدقے کی بات کی، حدیث مبارکہ آپ کو بتانے لگا ہوں، حدیث مبارکہ ہے کہ تمہارا اپنے بھائی کے لیے مسکرانا صدقہ۔ اب مجھے بتائیں، چلیں کوئی کہے گا کہ یار یہ ایم ٹی جے فاؤنڈیشن کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یہ بھی کہے گا کہ پیسے دو، لیکن میں تو اس سے پیسوں کی تو میں نے بات ہی نہیں وہ کی، تو ہے ہی نہیں، وہ ٹھیک ہے تو نا ہے ہی جی، نہیں، بالکل ایسا کہ ہی ہے۔ میرے نبی نے تو یہاں سے بات شروع کر دی
یہ تمہارا اپنے بھائی کے لیے مسکرانا صدقہ ہے. کسی کو اذیت نہ دینا. میرے نبی نے کہا ہے المسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. یعنی اس یہاں یہ جو عربک گرامر کے لحاظ سے ورڈ بنتا ہے نا جی المسلم، اس کا مطلب، اس کا کچھ یوں مطلب بنے گا، مفہوم بنے گا کہ کیا ہی پیارا مسلمان ہے، کیا ہی زبردست مسلمان ہے. یا رسول اللہ کون؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے لوگ محفوظ رہیں. بالکل. تو دیکھیں اب یہ ڈویبل ہے نا، بہت یہ تو کتنی ڈویبل چیز ہے، ڈویبل باتیں ہیں جن کو ہم اگنور کرتے ہیں. جی، جن کو ہم اگنور کرتے ہیں. اب میں اگر دن میں گھر میں صرف مسکرا کے رہوں، مجھے صدقے کا ثواب مل رہا ہے، میری آخرت کے اکاؤنٹ میں جا رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے، میں کسی کو اذیت نہیں دے رہا، ہاتھ سے زبان سے سخت بول نہیں بول رہا، میں اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہوں، اچھی بات کر رہا ہوں، ہنس کے بات کر رہا ہوں، مجھے صدقے کا ثواب مل رہا ہے. بالکل. نو ڈاؤٹ کہ جو پیسے سے صدقہ کرنا ہے اس کا اجر بے شک زیادہ ہے، اور وہ کرنا بھی چاہیے. میں سمجھتا ہوں وہ تو اپنی استطاعت کے حساب سے ضرور کرنا چاہیے. جی، لیکن آپ نے بات کی نا آخرت بنانے کی، تو واللہ ہمارے نبی رحمت للعالمین بن کے آئے تھے. انہوں نے ہمیں اچھا اب ایک وہ بھی اللہ کے نبی ہی کی بات ذہن میں آئی ڈاکٹر صاحبہ، جو آپ نے کہا نا ڈویبل. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میں سب سے متقی بننا چاہتا ہوں، یعنی سب سے ٹاپ لیول کا متقی بننا چاہتا ہوں. اب ہمارے نبی نے کیا جواب دیا ڈاکٹر صاحبہ؟ ہمارے نبی نے فرمایا گناہ چھوڑ دو. سبحان اللہ. ایگزیکٹلی. اور اچھا ہمیں پتا ہوتا ہے ہم غلط کام جی بالکل، یہ ہمارے اندر کی آواز بتا رہی ہوتی ہے کہ دس از رانگ. یہ بھی حدیث مبارک ہے. کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ گناہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا ما حاک فی صدرک، کہ جو تیرے ادھر کھٹک جائے وہ گناہ ہے. دوسرا صحابی پوچھ رہا ہے کیا کروں؟ انہیں کہا گناہ چھوڑ دو. اتنا آسان کر دیا کہ غلط جو لگتا ہے تمہیں اس کو چھوڑو. اچھا یہ اسٹیپ ہوتا مشکل ہے لیکن یہ ڈویبل ہے. ڈاکٹر صاحب دیکھیں ہم یہاں بات کریں ڈویبل کی، کہ ہم مشکل ایک اور چیز ہے اور ایک کر لینا کسی چیز کو وہ اور چیز ہے. بالکل. تو اگر ہم یہ مثال اتنا ہی کر لیں، چھوٹے چھوٹے جو ہمارے سے گناہ ہو جاتے ہیں ان سے ہم بچ. اچھا اگر ہو گیا تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے، توبہ کر لیں. اور ایک چیز ڈاکٹر صاحب جو یہاں میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں جو فرض ہے، فرائض کے اندر اللہ کی طرف سے بہت زیادہ، دیکھیں قرآن میں کتنے سینکڑوں دفعہ ذکر ہوا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ساتھ جو عبادات ہے وہ ہے نماز. تو یہ میں آپ کے پلیٹ فارم سے گزارش کروں گا اپنے سارے مسلمان بھائیوں سے کہ اس کو پابندی کریں نماز. اس کو پکڑ کے رکھیں کہ یہ ایک واحد ایسی رسی ہے، نماز ایک ایسی ہے کہ انشاءاللہ آخرت میں اگر ہمارے پاس کوئی عمل بھی نہیں ہوگا نا تو ہمیں نماز سے اللہ تعالیٰ ہماری نماز بچا لے گی انشاءاللہ. کیونکہ اس کی رحمت بہت واسع ہے. تو انشاءاللہ نماز اتنا بڑھ، کیونکہ دیکھیں سجدہ میرے اللہ کو بڑا پسند ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، مجھے حدیث سے مبارکہ ہے کہ مجھے سب سے زیادہ پیار تب آتا ہے اپنے بندے پہ جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. تو کیوں نہ ہم آگے جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پاس اپنا پیار پہنچاتے جائیں. جب موت کا وقت ہے اللہ کے یار ٹھیک ہے بڑے گناہ کیے لیکن نمازی تھا، چلو جانے دو. نہیں، زبردست. تھینک یو سو مچ مولانا یوسف جمیل صاحب. بہت اچھی باتیں آپ نے کی، بہت تھاٹ پرووکنگ تھیں. مجھے خود بہت لرن کرنے کو ملا، اور وہ تمام سوال جو میرے دل میں تھے اور بہت سے لوگوں کے بھی دلوں میں تھے آج ہم نے وہ پوچھے، اور آپ نے اتنے خوبصورت جواب دیے اور آپ نے ایسی باتوں کا انکشاف کیا جو کہ واقعی سے کہتے ہیں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، تھاٹ پرووکنگ ہیں. سو دس واز این امیزنگ، آئی تھنک ون آف دا بیسٹ پوڈ کاسٹ جو میں نے کیا ہے، اور مجھے اتنا اچھا لگا آپ کی باتیں سن کر. بہت شکریہ. اور بہت شکریہ. آئندہ بھی انشاءاللہ. اور ایک بات ڈاکٹر صاحب آخری بات میں کرنا چاہوں گا، چونکہ ہمارے لوگ سمجھنے میں آپ کو پتہ ہے میں بھی ان میں شامل ہوں، ذرا ہم نیگیٹو سمجھتے ہیں. میں نے جو یہ بات آپ کے سامنے سب کے سامنے رکھی میڈیسن کی، جی مولانا بھی، تو یہاں لوگوں کے ذہن میں ایک سوال جائے گا کہ مولانا کو ڈپریشن کیسے ہو سکتا ہے. تو اس کا سمپل جواب ہے کہ دیکھیں مولانا ہونا ایک الگ خوبی ہے جس کا تعلق روح کے ساتھ ہے، جبکہ جو ہمارا فزیکل مینٹل دماغ ہے وہ ایک فزیکل پرز ہے، وہ کسی کا بیمار ہو سکتا ہے. ایگزیکٹلی اس کا ولی ہونے سے، اس کا دیندار ہونے سے
کوئی تعلق نہیں ہے. ایسا ہی جسٹ لائک آپ کو کوئی آرگینک مسئلہ ہو, کسی کو ہیپیٹائٹس ہوتا ہے, کسی کو شوگر ہوتی ہے, اس کا کسی اور سے تعلق نہیں ہوتا, وہ آپ کا میڈیسن ریلیٹڈ چیز ہے. اب دیکھیں اس طرح تو مولانا کو ہارٹ اٹیک بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. دیکھیں 3 سٹنٹ ان کے دل کے اندر موجود ہیں. تو آپ میں نے کہا یہ میں نا دیکھنے اور سننے والوں کے لیے ایک بات عرض کر دوں کہ دماغی جو سمٹم آنا یا اس کے لیے میڈیسن کھانا, اس کا کوئی روحانیت سے یا نیکی سے یا بدی سے کوئی تعلق نہیں ہے. نہیں, اتنے لوگ محبت کرنے والے ہیں, بلکہ وہ تو اس کے بعد ان کے لیے ڈبل محبت, عزت اور اس کے علاوہ احترام اور دعائیں سب شامل ہوں گی. آمین. بہت بہت شکریہ, بہت اچھا آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ رہا, اور اسٹے ٹیونڈ. اور اس کے علاوہ اور بھی کسی کو کوئی بھی کویشچنز ہوئے, ڈو ڈراپ اس, ہم انشاءاللہ دوبارہ ضرور ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ سیشن کریں گے. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. بہت شکریہ. جزاک اللہ رخ صاحب, جزاک اللہ, بہت شکریہ جی.